بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے رسول ان سے کہیے کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے ہم خالص ہو گئے، ہماری ہر چیز، مخلص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں خلوص ہو، ہماری ہر چیز خالصتاً اللہ کے لیے، باقی وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل ہمارے لیے ہمارے عمل، یعنی تم سے تمہارا حساب ہونا ہے ہم سے ہمارا حساب ہونا ہے، اس میں اتنے جھگڑے کرنے کی تو بات نہیں ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ کیا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، یعنی یہودیوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جو غلط تھا، جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ مطلب یہودی تم کہتے ہو یہودی تھے، عیسائی کہتے ہو یہودی یا عیسائی، تم یہ کہتے ہو؟ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ کاش کہ یہ ہر اس بات کو جواب دیا جائے کہ جو خلاف قرآن، اور کوئی بندہ کہے میں جناب یوں میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے یوں پرواز کی اور میں یہ چڑیا پکڑ لایا، اور آگے سے اٹھ کے لوگ کہیں کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر یہ فیکٹریاں خود بخود بند ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ لیکن جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو یہ اسی طرح کام چلتا رہے گا، خرافات سے معاشرہ بھرا رہے گا۔ کہہ دیجئے تم بہتر جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لے؟ یعنی کہ تم کہہ رہے ہو یہودی ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے، تمہارے پاس امانت تھی، تم گواہی دیتے کہ آ گیا وہ رسول، تم سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، پھر دوبارہ تکرار ہو رہی ہے اس بات کی، اسی فارمولے کی کہ یہ امت گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں، گزشتہ لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔